اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ اسباق پڑھ رہے تھے، یہ کتاب مفتاح القرآن، اس کے 40 صفحے تک پڑھ چکے تھے، لیکن اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس 40 صفحے تک لوگ یاد کر لیں، اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھیں۔ تو کچھ لوگوں کو سبق شاید مشکل لگ رہا تھا، تو اب ہم اس طریقے سے کہ پیچھے کی طرف سے الٹا پڑھا دیتے ہیں، ادھر سے یاد کریے۔ میں نے بیچ میں اصل میں گرامر کی بحث چھیڑ دیا، فعل ماضی مضارع امر پڑھانے لگا، حالانکہ وہ اس کتاب میں نہیں تھا، وہ اس لیے پڑھا دینا چاہ رہا تھا کہ تاکہ اس کے جو مشتقات آئیں وہ آپ کو یاد نہ کرنا پڑے اور آپ سمجھ جائیں۔ جیسے مان لیجئے کہ اعبد، تو عبادت کر، اور اعبدو، تم سب عبادت کرو، تو دونوں الگ الگ یاد کرنے کے بجائے آپ کو پوری بحث ہی سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو جیسے اذبحو، تو اذبح، اذبحا، اذبحو، اذبحی، اذبحا، اذبحنا، پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو پڑھا تو دیا گیا ہے، لیکن چلیے پھر سے دہراتے ہیں، اور دہرانا الٹی سائڈ سے دہراتے ہیں، کیونکہ آپ ایک دم آسان کی طرف چلیں گے پھر مشکل میں وہیں پھنس جائیں گے۔ تو اب ہم پیچھے کی طرف سے دہراتے ہیں۔ دنیا کی عام چیزیں، یہ کچھ الفاظ دیے ہیں جس کی آپ کو میننگ یاد کرنی ہے، اور اس میں کچھ ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ ارض کے معنی زمین، الارضو معنی زمین۔ عربی میں عموماً الفاظ کو یا تو تنوین اس کے آخر میں لگے رہے گی، جو اسم ہوگا، جو ناؤن ہوگا، وہ یا تو معرفہ ہوگا یا تو نکرہ ہوگا، یعنی پراپر ناؤن ہوگا یا کامن ناؤن ہوگا۔ تو پراپر ناؤن بنانے کے لیے الف لام لگا دیا جاتا ہے، اور کامن ناؤن کے لیے تنوین لگی رہتی ہے۔ جیسے ارضن معنی زمین، اور الارضو معنی زمین، تو ہو جائے گا دا ارتھ۔ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ جو کام انگریزی زبان میں لفظ دا کرتا ہے، THE دا، یہی کام عربی میں الف لام کرتا ہے، ال۔ بس اتنا اگر آپ سمجھ رہے ہیں۔ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن تو سبھی لوگ سمجھ ہی رہے ہیں، پراپر ناؤن اینڈ کامن ناؤن۔ پراپر ناؤن کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اسم معرفہ، اور کامن ناؤن کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی چیز ہے، مان لیجیے ارتھ، زمین، تو ارتھ ہے، تو ارتھ کی عربی ہوگی ارضن، ارضن معنی زمین، اور دا ارتھ ہو جائے گی الارضو، الارضو زمین۔ ظاہر ہے کہ تنوین اور الف لام دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، کیونکہ ایک ہی نیم ایک وقت معرفہ بھی رہے اور نکرہ بھی رہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہاں پر الارضو لکھا ہے، ارضن معنی بھی زمین اور الارضو معنی زمین، تو الارضو معنی ہوگا دا ارتھ، الارضو معنی دا ارتھ۔ السماء آسمان، دا اسکائی۔ البحر، بحر معنی سمندر، اس کی جمع ہے بحار، بحر کی جمع ہے بحار۔ اسی طرح سے سما کی جمع ہے سماوات۔ ماء معنی پانی، الماء پانی۔ الریح، ریح معنی ہوا، حبت ریح عاصفہ، ریح۔ تراب معنی مٹی، مٹی، سوائل۔ النار آگ، فائر۔ اللیل رات، جمع اس کی آتی ہے لیالی، لیل کی جمع لیالی۔ نہار معنی دن، جمع اس کی آتی انہار۔ شمس کے معنی ہوتے ہیں سورج، شمس معنی سورج۔ سن، دا سن۔ القمر چاند، مون۔ المشرق ایسٹ، المغرب ویسٹ۔ تو یہ کل 1 2 3 6 3 3 کا 9 10 11 12 13، یہ 13 الفاظ ہیں جس کی میننگ آپ کو رٹنا ہے، اس میں کچھ سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ 13 الفاظ کی میننگ آپ رٹیے۔ اب سبق الٹی طرف سے چلے گا۔
ताकि आपका दौरा उठे। तो आज के सबक में ये 13 अल्फाज हैं जिसकी मीनिंग आपको रटना है, याद करना है, बस, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये सबक आप याद करिए। ये अंग्रेज़ी वाले में देखिए, ये पेज सबक नंबर 28 बन रहा है। अंग्रेज़ी वाले में 28 बन रहा है। इसकी मीनिंग दी हुई है, पेज नंबर 74 पे जाइए और देखिए, अल अर्ज़ अल बहर अल रिह अन्नार अन्नहार अल कमर अल मगरिब अस्समा अल मा अत्तुराब अल लैल अश-शम्स अल मग़रिब। ये मीनिंग आपकी किताब में दी हुई है, जिनके पास अंग्रेज़ी वाली किताब है। तो सबक नंबर 28 ये बनेगा अंग्रेज़ी वाली किताब में, और पीछे की तरफ से आप पढ़ेंगे। तो आज के सबक में ये 13 अल्फाज की मीनिंग याद करना, यही सबक है। फिर हम दोबारा दोहराएंगे फ़ेल मिही, फ़ेल अम्र, फिर फ़ेल मुज़ारे, फिर फ़ेल माजी। अब इधर से पढ़ाना शुरू करेंगे। एक मरतबा इधर से जोता, अब इधर से जोतेंगे, ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। ठीक, बस इतना ही सबक है।